السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اور عزیز ساتھیو، اس ویڈیو کے اندر ہم بہت اہم مسئلے کے اوپر بات کرنے والے ہیں۔ دوستو، ایک فتویٰ جاری ہوا ہے، اس کی پوری تحقیق آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے دوستو، آپ اپنے اسکرین پر دارالعلوم کراچی کا وہ فتویٰ دیکھیے۔ سوال: ہمارے یہاں ایک صاحب کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت گمراہ ہے۔ ہم نے کہا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص انفرادی طور پر باطل عقیدوں کا شکار ہو گیا ہوگا، بس پوری جماعت کو گمراہ نہیں کہا جا سکتا۔ تو ان کا کہنا ہے کہ تبلیغ سے لگے افراد بھی گمراہ ہے اور اکابرین بھی گمراہ ہے، وہ اپنی بات پر مصر ہے۔ انہوں نے کہا آگے چل کر یہ ایک باطل فرقہ بن جائے گا، تو کیا ان کا یہ کہنا درست ہے؟ دوستو، ایسے سوالات لوگ پوچھتے ہیں، اب اس کا جواب سنیے۔ تبلیغی جماعت من حیث الجماعت گمراہ نہیں، بلکہ عوام الناس کو دین سے جوڑنے کے لیے نہایت معین جماعت ہے۔ البتہ اس جماعت سے جڑے افراد میں سے کوئی شخص انفرادی طور پر غلط فکر یا عقیدے کا حامل ہو تو یہ الگ بات ہے، اس کی وجہ سے پوری جماعت کو گمراہ قرار دینا درست نہ ہوگا۔ تو دوستو، کیسا سوال تھا یہ کہ جو ہے کہ تبلیغی جماعت کو بھی گمراہ کہا جا رہا ہے اور تبلیغی جماعت سے جڑے اکابرین کو بھی گمراہ کہا جا رہا ہے۔ دوستو اور عزیز ساتھیو، تبلیغی جماعت آج پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ تبلیغی جماعت یہ ایک واحد ایسی چیز ہے کہ دوستو بہت سارے لوگوں کی کارگزاریاں سننے میں آتی ہے کہ تبلیغی جماعت کی وجہ سے جو ہے کہ کوئی شرابی تھے تو انہوں نے شراب کو چھوڑ دیا، کوئی جواری تھا تو انہوں نے جوئے کو چھوڑ دیا، اور جو ہے کہ 5 وقتہ نماز کے اندر وہ لگ گئے اور ان کی زندگی تبلیغی جماعت میں نکلنے کے بعد جو ہے کہ راہ راست پر آ گئی۔ تو دوستو، کس طریقے سے تبلیغی جماعت کو گمراہ کہا جاتا ہے، کس طریقے سے لوگ آج تبلیغی جماعت کے پیچھے لگے ہوئے کہ جماعت گمراہ ہے، ان کے اکابرین گمراہ ہے۔ دوستو، سب سے اصل بات تو یہی ہے کہ ہمیں اپنی فکر کی ضرورت ہے، ہمیں ہمارے اکابرین کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ گمراہ یا نہیں۔ ہم کتنی دین کے اوپر لگے ہوئے ہیں، ہماری زندگی کے اندر کتنی نمازیں ہیں، ہمارے گھروں کے اندر کتنا دین باقی ہے۔ اصل فکر تو دوستو ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ اور دوستو، تبلیغ جماعت تو بہت بڑا جو ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے اندر اس کے بہت فضائل ہے کہ ایک گھڑی اللہ کے راستے میں کھڑا ہو جانا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے۔ تو دوستو، یہ تو ایسا راستہ ہے، اور جو ہے کہ ہمارے نبی نے بھی جو ہے کہ چل چل کر لوگوں کے اندر دین کی دعوت دی۔ آپ تو لوگوں کے دروازوں کے اوپر 70 80 مرتبہ دعوت دینے کے لیے جاتے تھے۔ تو دوستو، یہ تو اتنا بڑا عظیم الشان عمل ہے، اور آج ہم جو ہے کہ اسی عمل کو گمراہ کہہ رہے ہیں اور اسی عمل کے کرنے والے کو گمراہ کہہ رہے ہیں۔ تو دوستو، ہمیں توبہ اور استغفار کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی اور تلافی کرنی چاہیے کہ ہماری زبان سے ایسے الفاظ کس طریقے سے نکل جاتے ہیں۔ تو دوستو، ہمیں ایسی چیزوں سے بچنے کی اشد ضرورت ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔